آج ہم کچھ اس کی جو فیلڈز ہم نے لاسٹ میں جو دیکھی تھی ٹائپس، اس کے بعد ہم ان سب کو نا تھوڑا تھوڑا بریفلی بیسک لیول پہ ان سب کو نا ڈسکس کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اصل میں ان میں ہوتا کیا ہے. تو میرے حساب سے یہ بیسک اور تھوڑا سا انٹر لیول پہ بھی شاید چلا جائے، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ اس سے کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جو تمام ٹائپس اس کی لکھی ہوئی ہیں ان کی ہمیں سمجھ آ جائے گی کس میں کیا کا کام ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم جس فیلڈ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے کنٹینٹ مارکیٹنگ. کنٹینٹ از کنگ. یہ بات جتنا بھی آپ اس کو سچ جانے اتنا ہی ہے. مطلب کنٹینٹ ہی آپ اگر آپ آن لائن فیلڈ میں ہیں، ڈیجیٹل فیلڈ میں، تو آپ لوگوں کو اپنے کنٹینٹ کے ذریعے ہی ایڈمائر کر سکتے اور اسی سے ہی آپ ان کا ٹرسٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو کنٹینٹ کی صرف 4 اقسام ہیں. ویڈیو، ریٹن میں ہمارے پاس آرٹیکل اور بلاگز آ جاتے ہیں. آڈیو میں ہمارے پاس ریڈیو تو ہے نہیں، تو اب پوڈ کاسٹ اور یہ ساری چیزیں، اور امیج یعنی تصویروں کے ذریعے. تو کنٹینٹ مارکیٹنگ مطلب کنٹینٹ کے ذریعے مارکیٹنگ، ویڈیو، ریٹن، آڈیو یا تصویروں سے. اچھا، اگر ہم ویڈیوز کی مثال لیں تو ایک مووی کی ایگزامپل لیتے ہیں اور اس میں ہم رائٹنگ اور ویڈیوز کا کمپیریزن بھی کر رہے ہوں گے. جب ہیری پوٹر والی سٹوری لکھی گئی تو ویسے بھی وہ بک کافی انٹرسٹنگ تھی، کافی بکی، لیکن جب اس پہ مووی بنی، وہ سیریز آئی، اس کے بعد اس کی بک کی بھی ورتھ انکریز ہوئی اور اس کے ساتھ جو رائٹر جس نے اس کو لکھا تھا اس کی بھی ورتھ انکریز ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ اب تو خیر کا اس سے بھی زیادہ جو عوام ہے وہ ریٹن کی بجائے ویڈیوز کو اور جو ویژول ہیں تصویروں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو کنٹینٹ مارکیٹنگ میں ہمیں جو مین چیز جس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم جتنی زیادہ اپنے کنٹینٹ میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. ہم پہلے ٹرائی کریں گے کہ ہم نان کمرشل کنٹینٹ یعنی کہ انفارمیشنل کنٹینٹ بنائیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، مطلب اس کو پھیلائیں جتنا ہو سکے، اور مطلب لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو ہم سروس دے رہے ہیں. یہ نہیں بتانا کہ ہم یہ سروس دے رہے ہیں ہمارے پاس آئیں، نہیں، یہ بتانا ہے کہ یہ اگر ہم جیسے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے ہماری، تو ہم بتائیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسے ایسے ہوتی ہے، اس کا بریف، اور اس کے بعد ان کو بتائیں گے کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیا، بتا دیا، ان کا نالج پہ انکریز کیا. مطلب جتنی ویلیو ہم اپنے کنٹینٹ کے ذریعے دوسروں کی لائف میں ایڈ کریں گے اتنا ہی وہ ہم پہ ٹرسٹ کرے گا، اتنا ہی جلدی ہم اس کو ہوپ کر سکتے ہیں، اتنا ہی جلدی ہم اس کو اپنا لائل کسٹمر بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کنٹینٹ پہ کام کریں، اس کی کریشن میں، اس کی کوالٹی میں جتنا ہو سکے اس کو امپروو کریں. اس میں کلرز کون سے چوز کرنے ہیں یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے تو آگے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مائنڈ کون سے کلر اور ان ساری اسکیم کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہوگا کنٹینٹ مارکیٹنگ. کنٹینٹ کے ذریعے کسی بھی ڈیجیٹل میڈیم کو یوز کر کے اپنے پروڈکٹس کو، سروسز کو مارکیٹ کرنا. اگر ہم صرف اسپیسیفک یہ کر رہے ہیں تو اس میں ہم پہ کوئی بندش نہیں ہوتی کہ ہم صرف ایک پلیٹ فارم، مطلب سوشل میڈیا یا ویب سائٹ یا صرف ایک اسپیسیفک چیز استعمال کر رہے ہوں. اس میں ہم سب بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ایک بھی کر سکتے ہیں. اور جتنی بھی ساری ہیں اس کی ٹائپس، اگر ہم ان سب کو ملا کے اکٹھا کام کریں، مطلب اگر ہماری ایک ایسی ڈیجیٹل ایجنسی ہے جو یہ سب سروسز کر کے دیتی ہے اور یا پھر کسی ایک ہی بندے کے پاس یہ ساری ایکسپرٹیز ہیں،
تو اس کی ویلیو مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوگی، اس ایجنسی کی بھی، اور کوئی ایک پرسن ہے تو اس کی بھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے SEO اور SEM۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ SEO مطلب سرچ انجن آپٹیمائزیشن، اور SEM مطلب سرچ انجن مارکیٹنگ۔ SEO بہت 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 ہی واسٹ فیلڈ ہے، سیکھنے میں بھی اور اپلائی کرنے میں بھی، اور اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی ٹائم لگتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی رف مطلب ڈرائی بھی ہے یہ والی فیلڈ، لیکن اس کے ذریعے ہم فری میں ٹریفک لے سکتے ہیں۔ SEO کی بات کریں، SEM میں ہمارے پیسے لگیں گے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمارا لکھا ہوا ہے کوشچن، ہاؤ ڈو یو میک اٹ رینک۔ تو SEO میں سب سے پہلے SEO کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن، مطلب اپنی ویب سائٹ، اپنے بلاگ کو کسی بھی سرچ انجن کے حساب سے آپٹیمائز کرنا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کروم پہ، اور وہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ کی ورڈ ٹائپ کیا، صرف ہاؤ کا لیتے ہیں، ہاؤ ٹو میک یوٹیوب چینل۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آیا جی یہ وکس کا، اس کے بعد یہ کچھ ویڈیوز ہیں، اس کے نیچے یہ کچھ کوشچن کے آنسر آ رہے ہیں، اس کے نیچے پھر ویب سائٹس کے لنک ہے۔ تو یہ پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہی ہے یہ ویب سائٹ، کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اس ویب سائٹ نے اپنے اس آرٹیکل کو گوگل کے اس سرچ انجن کے حساب سے پوری طرح آپٹیمائز کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے صرف یہ ٹاپ 3 میں آ رہا ہے، مطلب پہلے نمبر پر آ رہا ہے، ٹاپ 3 میں بھی نہیں، یہ تو فرسٹ نمبر پر آ رہا ہے۔ اگر SEO میں ایک چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم ٹاپ 10 میں آ جاتے ہیں ہمارے ریزلٹس میں کسی بھی کی ورڈ کے لیے، تو ہماری ٹریفک، فری میں ٹریفک لینے کے چانسز بہت بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مثالیں، تبھی میں نے اس کو سرچ کیا، مجھے پہلی ہی سرچ میں میرا جواب مل گیا، تو میں کبھی بھی اگلی نیکسٹ والی سائٹ پہ نہیں جاؤں گا۔ ہاں، کچھ کی ورڈ ہوتے ہیں مطلب رف سے، ان پہ کم لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے، اور جنہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے اس پہلے والے نے ویسے تو رینک کر لیا، اس میں مجھے کوالٹی نہیں ملی تو پھر میں آگے چلا گیا۔ یہ کچھ فیکٹر ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم پہلے لنک پر ہی جائیں گے، نہیں تو پہلے 3 لنکس کو ہی اوپن کریں گے۔ تو سرچ انجن میں یہی کام ہوتا ہے بیک اینڈ پہ، کہ اپنے آرٹیکل، اپنی ویب سائٹ کو سرچ انجن کے حساب سے آپٹیمائز کیا جاتا ہے، تاکہ وہ سرچ ریزلٹس میں ٹاپ 3، ٹاپ 10 میں آ کے ٹھہرے، اور ہم فری میں زیادہ سے زیادہ ٹریفک حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا بلاگ ہے تو ہم نے اس کو مانیٹائز کیا ہوگا، تو ہمارا ریونیو وہاں سے آگا۔ اگر ہماری ایجنسی والی سائٹ ہے یا کوئی سروس بیسڈ سائٹ ہے تو ہماری سروسز اور سیلز اس میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک اور بات، اگر ہم ڈیل کر رہے ہیں کسی بھی سرچ انجن سے، چاہے وہ یہ ہمارا آرٹیکل بیس یا آرٹیکل بیس نہیں، اب تو گوگل بہت بہت آگے جا چکا ہے۔ اگر ہم گوگل کی بات کریں تو اس میں بھی کی ورڈز کا کھیل، یوٹیوب پہ جائیں، ویڈیو بیس ہے، اس میں بھی کی ورڈ۔ تو جو جتنے بھی سرچ انجن ہیں، یوٹیوب، گوگل، اگر بنگ، یاہو، الیکسا، یہ جتنے بھی ہیں، ان کے لیے ایک ہی ورڈ بولتے ہیں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن از آل اباؤٹ دا گیم آف کی ورڈز۔ اچھا، ابھی پہلے ہوتا تھا کہ گوگل پورا کا پورا نا، مطلب کی ورڈ کے آگے پیچھے چل کے اور اس حساب سے نا چیزوں کو رینک کرتا۔ ابھی گوگل نے ایک چیز انٹروڈیوس کی ہے، رینک برین، جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرتا ہے۔ ابھی ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو چیز اگر میں یہ سرچ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسی کی ورڈ پہ آپ کو پہلے نمبر پہ کوئی اور سائٹ ملے،
مطلب یوزر کے بیہیویئر کا بھی ایفیکٹ پڑے گا کہ ایسا بیہیویئر اس سائٹ پہ، بیہیویئر والے لوگ اس سائٹ پہ آتے ہیں تو ہمارے بیہیویئر کے حساب سے آپ کے اور میرے سرچ ریزلٹس میں فرق بھی ہو سکتا ہے جب سے رینک برین آیا ہے۔ تو آج کل سائٹ زیادہ اتھارٹی کی بنا پر، مطلب جس سائٹ کی اتھارٹی زیادہ ہے وہ زیادہ اپر رینکس میں رینک ہو کے زیادہ ٹریفک لے سکتی ہے۔ تو اب ہم واپس چلتے ہیں سلائڈس پہ۔ تو ہم نے ہاؤ ڈو یو میک اٹ رینک والا تو ہم نے سوال کلیئر کر لیا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آف پیج اور آن پیج کا۔ آف پیج پہ جانے سے پہلے ہم آن پیج کو دیکھتے ہیں۔ آن پیج میں ہم سائٹ کے اندر جو آرٹیکل لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ایک ٹائٹل ہوتا ہے، میٹا ٹائٹل، جو ہمیں سرچ ریزلٹ میں سب سے اوپر بلیو کلر میں شو ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیچے اس کا URL ہوتا ہے گرین کلر میں، اور اس سے نیچے ہمارے پاس ڈسکرپشن ہوتی ہے جو کہ میٹا ڈسکرپشن ہوتی ہے۔ اور وہ ڈسکرپشن ایسے ہی، مطلب پھر تو جو سرچ انجن ہے وہ کیا کرے گا، ٹائٹل کے لیے ہماری سائٹ کا ٹائٹل ڈائریکٹ کاپی کر کے وہاں چپکا دے گا۔ ڈسکرپشن کے لیے جو ہمارا آرٹیکل ہے اس کے شروع والے چند جتنی لیمٹ ہے 156 کریکٹر کی، وہ اٹھا کے لگا دے گا اگر ہم خود نہیں لگاتے۔ لیکن وہ لگانا ضروری ہوتا ہے اپنے کی ورڈ کے حساب سے۔ جب ہم SEO کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہمارا مین کی ورڈ، فوکس کی ورڈ ہوتا ہے، جس کے حساب سے ہم نے اس آرٹیکل کو رینک کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہ کی ورڈ سرچ کیے جائیں تو ہمارا آرٹیکل ان ریزلٹس میں آئے۔ اچھا، یہ تو بات ہوگی آن پیج، مطلب سائٹ، اپنی سائٹ پہ رہتے ہوئے اپنے آرٹیکل، اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرنا، یہ ہوتی ہے ہماری آن پیج آپٹیمائزیشن۔ اب بات کرتے ہیں آف پیج کی۔ آف پیج میں کیا آتا ہے کہ ہم اپنی سائٹ کے علاوہ کسی اور سائٹ پہ جا کے وہاں پر اپنی سائٹ کا لنک لگاتے ہیں تاکہ اس سائٹ سے ہماری سائٹ پہ ٹریفک آ سکے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور ہم نے دیکھا کہ ویکیپیڈیا ہے نا، اس کی ٹریفک کافی زیادہ ہے، اچھی ٹریفک ہے، تو ہمیں وہاں سے نا اپنے نیچ میں نا ٹریفک مل جائے گی۔ تو ہم جائیں گے ویکیپیڈیا پہ، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہاں پر کچھ انفارمیشنل کنٹینٹ جو کہ یونیک ہو وہ لکھیں گے، اس میں اپنا لنک لگا دیں گے، اور وہاں وہ ہمارا آف پیج میں ایک بیک لنک بن گیا۔ تو آف پیج میں بہت ساری قسمیں آتی ہیں، مطلب اس میں آتا ہے گیسٹ پوسٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ کا وہ PBN آ جاتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں۔ میرے نام ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ آف پیج کا مطلب کسی اور کی سائٹ سے اپنی طرف لنک لینا۔ تو یہ لنک نا دو وجہ سے لیے جاتے ہیں، یا تو ٹریفک کے لیے یا اتھارٹی کے لیے۔ مثال کسی سائٹ کی اتھارٹی زیادہ ہے تو اگر ہم وہاں سے لنک لیتے ہیں، وہاں پر ٹریفک نہیں بھی ہے لیکن اس کی اتھارٹی ہے، تو ہماری سائٹ کی جو DR ہے، DA ڈومین اتھارٹی، وہ انکریز ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسے فرق پڑے گا، اور وہ بھی رینکنگ فیکٹرز میں جب سے گوگل نے رینک برین کو انکلوڈ کیا ہے تب سے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے، مطلب رینکنگ فیکٹر میں وہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ٹریفک کے لیے پھر ہم زیادہ تر اگر بلاگز ہیں تو سوشل میڈیا کا ہی استعمال ہوگا، اور ساتھ میں SEO چلتے رہے گی، کیونکہ ہمارے وہ لنکس بھی نا سوشل میڈیا میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمارے بیک لنکس میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ انڈیکس ہو جائیں گوگل کے وہ سرچ انجن میں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں SEM یعنی کہ سرچ انجن مارکیٹنگ پہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم گوگل پہ اپنی چیزوں کو مارکیٹ کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم ادھر جا کے سمجھیں گے۔ دیکھیں، یہ اس سائٹ پہ ایڈ جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈ کس طریقے سے آیا؟ یہ سرچ انجن مارکیٹنگ کی وجہ سے یہاں شو ہو رہا ہے، مطلب یہ پلورا سائٹ
प्लूरल साइट है, हाँ यही नाम है इसका। इन्होंने गूगल को पे किया, इसका एडवर्टाइजर गूगल है, एड्स बाय गूगल। गूगल को पे किया कि हमारा ये इश्तिहार है, आप लगा दें, तो हम इसके लिए आपको पे करेंगे। तो इसमें एक टर्म आती है PPC, जो कि हमने इसकी एक कैटेगरी लिखी थी, ठीक है ना। तो उसमें यही होता है, वो इसी SEM में यूज होती है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो एडवर्टाइजर है, जो इसको एडवर्टाइज कर रहा है, उसके पैसे तब जाकर कटेंगे, अगर वो देख रहा है तो तब नहीं कटेंगे, ठीक है। इसलिए इसको PPC इसी में इंक्लूड है। तो इसके अलावा यही ऐड हम यूट्यूब पे भी शो कर सकते हैं। इसी ऐड को जो उनके पार्टनर हैं 2-3, जैसे ask.com आई थिंक है, और 2-3 और सर्च इंजन भी हैं, वहाँ पे भी हम उनको एडवर्टाइज करते हैं। मतलब सर्च इंजन के जरिए मार्केटिंग करना सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। और सर्च इंजन मार्केटिंग में हमारा बिंग, जितने भी हमारे सर्च इंजन है वो सारे आते हैं। अगर हम ऐड भी चला रहे हैं तो वो भी कीवर्ड्स के अगेंस्ट ही घूमेंगे कि हम फलां कीवर्ड पे इस तरह का यूजर का बिहेवियर हो, तो उस पे ही हम चलाते हैं। तो हमारा आखिरी सवाल रह गया था कि क्या हमें इसे पे करने की जरूरत होती है। तो होती है, हमें SEO में हमें कुछ नहीं पे करना पड़ता, लेकिन SEM में हमें पे करना पड़ता है सर्च इंजन को या उसके मालिक को। जाहिर बात है सर्च इंजन वालों को ही पे करेंगे। तो आज का हमारा इतना ही था। हमने कंटेंट मार्केटिंग और SEO और SEM को ही समझा था। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ अभी मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखना, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ नास।